نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کا جو ہے ہمارا 11th ڈے ہے۔ ہم نے انشاءاللہ آج سورہ یوسف سے آغاز کرنا ہے۔ سورہ یوسف جو ہے بہت سے اعتبارات سے اہم صورت ہے، اس میں بہت سے لیسنز ہیں۔ خیر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ یہ بھی اسی زمانے میں نازل ہوئی، 10 سے 13 نبی کا زمانہ ہے، جو نبی دور کا، 10 نبی سے 13 نبی کے درمیان، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافی زیادہ مشکلات تھیں۔ دوسری ایک اور بات جو اس دور میں ہم نے پہلے بھی جس کا ذکر کیا تھا وہ یہ تھی کہ اس دوران جو ہے مشرکین جو تھے وہ جا کے مدینہ کے یہودیوں سے بھی ملے تھے، اور وہاں سے وہ ٹپس لینے گئے تھے کہ کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کو سیبوٹاج کیا جا سکے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ تو ان سے کچھ باتیں وہ پوچھنے گئے تھے، تو یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ کچھ سوالات ہیں، یہ آپ ان سے پوچھیں، اگر تو وہ جھوٹے نبی ہوئے تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے کچھ سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ مصر کیسے پہنچے؟ تو بنی اسرائیل آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی جو جگہ تھی وہ تو بیت المقدس کی جگہ ہے، یا ارض مقدس میں ان کی جگہ ہے۔ تو وہاں سے یہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ تو یہ سوال تھا جس کے جواب میں پھر یہ صورت نازل ہوئی، اور ان کو جو ہے یہ پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ سنایا گیا۔ اور اس کے کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے آنے والے جو دور کے واقعات ہیں ان کی جھلک بھی دکھا دی، یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے مجبور کیا کہ یا مجبور کیا وہاں سے، خیر وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، اور اپنے تئیں جو ہے وہ ان کو وہ کنویں میں ڈال کے ایک طرح سے اپنے سے جان چھڑائی۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پھر مصر پہنچایا، اور مصر میں بھی اقتدار تک پہنچا دیا۔ یہی معاملہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آتا ہے کہ ان کے بھی گھر والوں نے، ان کے خاندان والوں نے ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، یا ان کا پلان تو یہ تھا کہ آپ کو شہید کر دیں۔ تو آپ کی وجہ سے، یعنی ان لوگوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہجرت کرنا پڑی۔ لیکن جب آپ نے ہجرت کی تو مدینہ میں آپ کو پھر تمکن ملا، اور آخر کار آپ کو بھی وہاں پہ بڑا اقتدار ملا۔ تو بڑی مماثلت ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں۔ تو اس لیے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مشیت بہرحال کام کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مشیت ہی غالب ہو کے رہتی ہے۔ تو اس لیے تم اللہ تعالیٰ کو نہیں ہرا سکتے، اس بات کو جان لو، یعنی یہ میسیج دیا گیا ہے اس واقعے کے تناظر میں۔ باقی یہ جو واقعہ ہے اس کے بہت سے لیسنز ہیں، اس میں سب سے بڑا لیسن تو یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے کردار کی پختگی سے، ٹھیک ہے، اپنے جو اسٹرینتھ آف کریکٹر ہے اس کے ذریعے وہ کس طریقے سے غالب آ سکتا ہے پوری سوسائٹی میں۔ جیسے یوسف علیہ السلام ہیں، صرف ان کے پاس اکیلے تھے مصر میں، اور کس پوزیشن میں تھے؟ غلام تھے، لیکن وہاں سے وہ اٹھتے ہیں اور آخرکار پوری سوسائٹی پہ غالب آتے ہیں، اور وہاں کے وزیر اعظم بنتے ہیں، پہلے وزیر خزانہ بنتے ہیں اور بعد میں وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ تو اس کو ہمیں اسٹڈی کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ نالج از پاور، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس اگر نالج اور سکل ہے تو پھر آپ کو پاور ملے گی۔ بغیر نالج اور سکل کے، یعنی دنیا چلانے کی جو دنیا چلانے کی سکل ہے، یا دنیا چلانے کا جو نالج ہے، وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس پاور نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ دوسرا بڑا لیسن ہے۔ تیسرا بڑا لیسن جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت آخر کار غالب ہو کے رہتی ہے، تو اس کو کوئی جو ہے ہرا نہیں سکتا۔ اور جو چوتھا بڑا لیسن ہے وہ ہے تقدیر کا، کہ تقدیر کے ساتھ آپ کیسے ٹریٹ کریں گے، کہ تقدیر کیا ہے اور آپ کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے۔ کیا آپ کو تقدیر کو فالو کرنا ہے یا آپ کو تدبیر کو فالو کرنا ہے؟ ان دونوں کے درمیان بیلنس کیسے کریں گے، اس کو ہم ذرا آگے جا کے اس کو بھی انالائز کریں گے انشاءاللہ۔ تو اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں اچھے اور برے کرداروں کا ذکر ہے، اور ان کے اچھے اور برے اثرات جو پڑے ان کا اس کا ذکر ہے۔ تو کافی یعنی جو ہیں اس میں لیسنس ٹو لرن ہیں اس پوری سٹوری میں۔ مختصراً جو سمری میں پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم کچھ کویشچنز پہ جائیں گے یا کیو اینڈ اے کریں گے۔ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ایک خواب سناتے ہیں اپنے والد کو۔ جی، تو جو ہے بہت
ظاہر بات ہے کہ اتنا زبردست قصہ ہے، کوئی بھی یہ سنتا ہے تو اس کو وہ ایک دم وہ کنیکٹ کر لیتا ہے اس کے ساتھ۔ احسن القصص سے کسی وجہ سے کہا گیا ہے، اس پہ بھی ہم ذرا بات کریں گے اینڈ میں کہ احسن القصص کیوں کہا گیا۔ ہر واقعہ کو جس طرح سے ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کے 12 بیٹے ہیں، جن میں 10 جو ہیں باقی بیویوں سے تھے، 4 ان کی بیویاں تھیں یعقوب علیہ السلام کی، 3 بیویوں سے وہ 10 بچے تھے باقی، اور ایک بیوی سے یہ 2 بیٹے تھے، بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو ان کے ساتھ آپس میں جو سبلنگز کی ایک رائبلری ہوتی ہے، اسپیشلی جو سوتیلے سبلنگز ہوتے ہیں، تو ان میں جو ہے ایک رائبلری جو تھی وہ یہاں پہ نظر آتی ہے واضح طور پہ۔ اور یعقوب علیہ السلام کو وہ خواب سناتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے ہیں، سورج چاند ہیں، 11 ستارے ہیں، اور وہ سورج چاند جو ہے وہ میرے ساتھ ہیں اور وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کر کے وہ ایک خواب سناتے ہیں، جس پہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں خاموش رہنا، اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ خیر، بھائیوں کا ذکر آتا ہے تو وہ لگتا یہی ہے کہ تنگ آئے ہوئے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا جو ہے رخ کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ ان کی طرف ہے، تو اس لیے وہ ذرا تنگ آئے ہوئے ہیں یعقوب علیہ السلام سے، بنیامین سے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان سے، تو وہ کہتے ہیں جی ان کو ہم یہاں سے راستے سے ہٹانا ہے ہم نے، خاص طور پہ یوسف علیہ السلام کو۔ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں پلان کرتے ہیں قتل کر دیا جائے۔ پھر وہ کوئی ان میں سے جو بھلا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یار، قتل نہیں کرنے چاہیے اس کو، ان کو جو ہے یہاں سے کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں، وہاں سے کوئی قافلہ لے جائے گا ان کو یہاں سے مصر، تو یہ ہمارے سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اسی پہ پھر فیصلہ ہوتا ہے، پھر وہ جو بھی ہے ان کو یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جانے دیں، ہمارے ساتھ اس کو جانے دیں، کھیل کود لے گا۔ خیر وہ جاتا ہے، بڑی مشکل سے وہ مانتے ہیں یعقوب علیہ السلام، یہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور پھر وہ پلان کے مطابق کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ وہاں پہ جو راستے سے ایک قافلہ آ رہا ہوتا ہے، جیسے پلان تھا ان کا کہ وہ مصر کی طرف ایک قافلہ جا رہا تھا، راستے میں پانی ڈالنے کے لیے جب وہ کنویں میں ڈول پھینکتا ہے تو جو یوسف علیہ السلام وہ باہر آ جاتے ہیں، وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اور وہ جو بھی 2 بندے ہوتے ہیں قافلے کے جو دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا خوبصورت لڑکا ہے، اس وقت ان کی عمر 17 ایئرس کی ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو لے جا کے ہم بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ خیر اس طریقے سے وہ لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے مصر میں جو ہے بیچ دیتے ہیں۔ مصر جو ہے اس وقت یہ جس زمانے کی بات ہے، یہ تقریباً جو ہے 1900 BC کا زمانہ بنتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 1900 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یہاں پہ جو قبطی ہیں، جو لوکلز ہیں، ان کی حکومت نہیں تھی، بلکہ باہر سے جو لوگ آئے تھے، یعنی بیرونی حملہ آور جنہیں ہیکسوس کنگز کہتے ہیں، ان کی حکومت تھی یہاں پہ، اور یہ عربی نسل تھے، اور ان کا جو لیڈر تھا اس کا نام ریان بن ولید بتایا جاتا ہے، ہمارے مفسرین جو ہیں وہ عربی نام بھی اس کا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک کافی یعنی ایک جو ہے بڑی تمدن کا مرکز تھا، یعنی وہ اس وقت کی جو ہے بڑی سویلائزیشن تھی جس کا مرکز تھا اس وقت جو ممفس کا علاقہ ہے، یہ قاہرہ کے قریب ہی اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ تو ممفس جو ہے جہاں پہ یہ سارا اس کا مرکز تھا، وہاں پہ یہ قافلہ جا کے ان کو بیچتا ہے، قافلے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو بیچ دیتے ہیں۔ اور خریدنے والا کون ہے؟ خریدنے والا عزیز مصر ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کوئی جو ہے اسٹیٹ کا جو ہے کوئی ذمہ دار ہے جو کہ ان کو خریدتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے گھر میں اولاد نہیں ہے، واضح نظر آ رہا ہے، اس کی بیوی جو ہے زلیخا، وہ بس کچھ عرصے جب یوسف علیہ السلام وہاں پہ رہتے ہیں تو وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، مطلب یہ ان کے بارے میں جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود گواہی ہے کہ جب آپ معراج کی رات میں گئے تھے تو غالباً تیسرے چوتھے آسمان پہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پایا تھا، تو آپ خود فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے آدھا حسن دنیا کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یوسف علیہ السلام کو دے دیا ہے، اتنے وہ خوبصورت ہے۔ تو وہ ان کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے اور ان کو بردانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اپنا دامن بچاتے ہیں، لیکن ایک دن پھر وہ حملہ کرتی ہے، زبردستی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام بھاگتے ہیں، پیچھے سے وہ قمیص کو پکڑتی ہے زلیخا، تو وہ قمیص پھٹ جاتی ہے، اور ساتھ ہی وہ جو اس کا خیال تھا کہ وہ جو عزیز مصر ہے وہ کہیں چلا گیا ہے اپنے کام سے باہر، لیکن وہ اتفاق سے اس دن جو ہے واپس آتا ہے، اور اس کے سامنے جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو سامنے جو ہے یوسف علیہ السلام کے اوپر سے قمیص پھٹی ہوتی ہے اور پیچھے زلیخا ہوتی ہے۔ تو زلیخا وہاں پہ بات کو پلٹتی ہے اور الزام لگاتی ہے یوسف علیہ السلام پہ کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت تو خیر وہ بات کو جو ہے
کہتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہیں ذرا، لیکن یہ ہے کہ اس کے گھر میں سے ہی کسی بزرگ نے جو ہے یہ گواہی دی کہ اگر تو قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر مرد جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر عورت ذمہ دار ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر والوں سے ہی ایک گواہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے حق میں کھڑا کر دیا، تو اس طریقے سے وہ مسئلہ کلیئر ہو گیا، کیونکہ قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، تو اس طریقے سے جو ہے یوسف علیہ السلام کی ایک طرح سے برات ہو جاتی ہے، کم سے کم عزیز مصر جان لیتا ہے کہ یہ قصوروار نہیں ہے، اور وہ صاف کہتا ہے اپنی بیوی کو کہ تم باز آ جاؤ، تو غلطی تمہاری ہے، اور یوسف سے بھی کہتا ہے کہ دیکھو بات کو آگے نہ پھیلانا، بس بات کو ختم دفن کر دو، لیکن وہ بات دفن نہیں ہوتی، سمہاؤ وہاں سے فیملی سے کہیں پھیل جاتی ہے، گوسپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اوپر، جو رئیس جو ہوتے ہیں بڑے بڑے ان کی عورتوں میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ یوسف پر جو ہے وہ ایک غلام پر جو ہے وہ فریفتہ ہو گئی ہے، اس پہ عاشق ہو گئی، اس کو پھر ان سب کو جو ہے سمجھانے کے لیے پھر وہ جو ہے ایک کھانا کرتی ہے اور سب کو بلاتی ہے وہاں پہ، اور یوسف علیہ السلام کو پھر وہ بلاتی ہے ان کے سامنے، تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے وہ تنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت جو ہے لڑکا ہے، اور یہ تو پھر لگتا ہے فرشتہ ہے، تو پہلے تو وہ ایک ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی خاتون، اب جو ساری کی ساری عورتیں جو ہے رئیسوں کی وہ یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، اس پوری سوسائٹی کی جو اخلاقی حیثیت بھی ہمارے سامنے کھل جاتی ہے، یعنی قرآن مجید میں یعنی ان آیات کے اندر جو ہے پلاٹ جو ہوتا ہے نا، جب کسی بھی آپ سٹوری کو پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کسی ناول کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پلاٹ بڑا میٹر کرتا ہے، تو اکثر جو ہے پلاٹ کو ایکسپلین کرنے میں کافی صفحے لگائے جاتے ہیں پھر کرداروں کو ایکسپلین کرنے میں بڑے صفحے لگائے جاتے ہیں اگر آپ کو ناول پڑھنے کا شوق ہو، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم الفاظ میں کرداروں کو واضح کر دیا گیا ہے، اس کا پورا خاکہ آپ کے ذہن میں بن جاتا ہے، اسی طریقے سے جو پلاٹ ہے اس کے بھی پورا بیک گراؤنڈ آپ اس پورے کلچر، اس کا تمدن جو ہے اس کی پورے اخلاقی حیثیت بھی آپ کے سامنے کھل جاتی ہے کہ وہ کس قسم کا معاشرہ تھا، اسی طرح کا جیسے آج کل یہ لبرل ویسٹرن معاشرہ ہے جن کو بڑا مطلب فخر ہے اپنے لبرل ہونے پہ، تو وہ بھی ایک لبرل سا معاشرہ تھا جس میں یہ زنا وغیرہ جو ہے کوئی معمولی چیز، یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں تھی، معمولی چیز ہی سمجھ جاتی تھی، تو خیر وہاں پہ یعنی اس سے جو بعض ایسے اشارے ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک گر چکے تھے کہ جب زلیخا بلاتی ہے اور وہ ساری عورتیں بھی جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہیں، تو زلیخا بڑے فخر سے کہتی ہے کہ دیکھو میری چوائس خراب نہیں ہے، میں جو ہے یہ اس کے پیچھے میں عاشق ہوں، تو اگر یہ میری بات نہیں مانے گا، جو میں چاہتی ہوں یہ نہیں کرے گا، تو میں اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی، ٹھیک ہے، تو یعنی اس طرح فخر سے وہ کہتی ہے۔ خیر اس کے بعد یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تو پہلے ایک میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اب ساری پیچھے پڑ گئی ہیں، تو جی ڈیٹیکٹیو سٹوری بھی ہے اس میں، یعنی وہ ساری چیزیں ہیں نا اس کے اندر، سارے ایلیمنٹس ہیں، وہ اینڈ میں بات کرتے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تو جیل ہی ہے میرے لیے، بلکہ شاید وہ ریکویسٹ بھی کر دیتے ہیں عزیز مصر کو کہ بھائی مہربانی کرو مجھے جیل میں ڈال دو، یہ تو جو ہے نا کام خراب ہے یہاں پہ، تو وہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ یوسف کو جیل میں ڈلوا دیں، تو وہ جیل میں ڈلوا دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں کافی عرصے رہتے ہیں، ہمارے مفسرین جو ہیں ان کا خیال ہے کہ 9-10 سال آپ وہاں پہ رہے۔ خیر یہ وہی زمانہ ہے جس میں پھر یوسف علیہ السلام کا جو پروفیٹک مشن ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ وہاں پہ دعوت دیتے ہیں، اور وہیں پہ ان کی ایک ریپوٹیشن بن جاتی ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ وہاں پہ پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، بہت زبردست واقعہ ہے، یعنی پورے سمجھ لیں کہ سورہ یوسف کی جان ہے وہ واقعہ کہ کس طریقے سے وہ دو جو ہیں جیل کے ساتھی، وہ ان سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو پتا نا جیل میں بیرکس ہوتے ہیں، تو وہ مختلف کسی اور بیرک سے جو ہے یہاں پہ ان کے بیرک میں آتے ہیں، اور سوال انہوں نے تعبیر پوچھنی ہوتی ہے، وہ ایک دو خواب ہوتے ہیں، ایک کا خواب ہوتا ہے جی کہ میں کوئی شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے کا خواب ہوتا ہے کہ میرے سر پہ جو ہے وہ روٹیاں ہیں اور ان کو جو ہے پرندے نوچ کے کھا رہے ہیں، تو یہ دو خواب ان کے ہوتے ہیں، یہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب حکمت تبلیغ کیسے آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور کس انداز سے کرنی ہے، کیا کیا پوائنٹس آپ نے ہائی لائٹ کرنے ہیں، وہ پوری وزڈم آپ کو جو ہے یہاں پہ یوسف اسلام کے اس کنڈکٹ سے نظر آتی ہے۔ وہ جب آتے ہیں اپنی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، تو یوسف اسلام جو ہے ان سے زیادہ وقت نہیں مانگتے، یہ نہیں کہتے کہ میں تمہاری تعبیر نہیں بتاؤں گا، پہلے میری بات سنو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کھانا سرو ہو رہا ہے،
لگتا ہے جیسے کھانا سرو ہونے ہی والا ہے، وہ صفحیں بچ چکی ہیں اس کی، اور وہ کہتے ہیں کھانا سرو ہونے سے پہلے میں تمہیں جو ہے یہ تعبیر بتا دوں گا، یعنی تھوڑا سا ٹائم لے لیا ان سے، پھر دعوت دیتے ہیں، اور دعوت کا انداز بڑا خوبصورت ہے، یہ نہیں کہ تم غلط ہو اور تم جو ہے شرک چھوڑ دو، اس طرح نہیں، بلکہ اپنی وہی فرسٹ پرسن میں جو ہے بات کرتے ہیں۔ فرسٹ پرسن سے بات کرنا بڑا، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک امپورٹنٹ، یہ بڑا ایک جو ہے نا ضروری معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو ٹوکیں گے نا کہ یار تم غلط ہو، تو پھر وہ اس کا ڈیفenس میکنزم کھڑا ہو جاتا ہے، وہ آپ کی بات پہ سننا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو کلوز کر لے گا، آپ جو مرضی آپ باتیں کرتے رہیں، آپ فرق نہیں پڑے گا اسے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی سٹوری اس کو سنائیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تھی، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو سمجھانا چاہتے تھے کہ یہ جو تمہارے ستارہ پرستی ہے اور ستاروں پر تم نے خداؤں کے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ چاند پہ کو خدا کا نام رکھا ہوا ہے، سورج پہ تم نے خداؤں کے نام رکھے ہوئے ہیں، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنی سٹوری بتائی، دیکھو میں کس طرح حق تک پہنچا، میں نے ستارے کو دیکھا، ستارہ جب ڈوب گیا میں نے کہا یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے، پھر چاند کو دیکھا کہ یہ رب ہے، جب وہ بھی ڈوب گیا، یعنی اس طرح کر کے نا بیسیکلی وہ اپنی سٹوری تو سنا رہے ہیں، لیکن اس کے ذریعے سے میسج جو دعوت ہے وہ ان کو سمجھا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی بات پیش کرتے ہیں، دیکھو میں نے تو یہ طریقہ چھوڑ دیا ہے، یہ جو شرک والا طریقہ ہے، اور میں اپنے جو اصل آباء و اجداد ہیں ہمارے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، ان کے طریقے پہ آ چکا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ ویسے بھی ہمیں زیبا نہیں دیتا کہ ہم شرک کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر، تو نہیں اس طرح کر کے نا ان کو پہلے جو ہے ان کو اوپن اپ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ان کو سوچنے میں مجبور کرتے ہیں کہ یا صاحب السجن، یہ ذرا سوچو تو صحیح میرے جیل کے ساتھیوں کہ باب و متفرقون خیر من اللہ، کیا اللہ ایک اللہ بہتر ہے یا زیادہ مطلب آقا بہتر ہے، ٹھیک ہے، ذرا خود سوچو، کیونکہ وہ غلام تھے، ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک آقا ہو تو زندگی آسان ہوتی ہے، دو تین آقا ہو جائیں تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سمجھانے کے لیے کہ دیکھو سوچو تو صحیح کہ ایک بہتر ہے کہ زیادہ بہتر ہے، اب وہ سوچنے پہ جب ان کو مجبور کر دیا تو اب وہ ضرب لگائی ہے، اور وہی بات دلیل سے کی ہے کہ دیکھو یہ جو تم پوجا کرتے ہو جن کی، یہ کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، یہ نام ہی تو ہے جو تم نے گھڑ لیے ہیں، تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل تو ہے نہیں اس کی، تو ذرا سوچو کہ کیا غلط کام جو ہے کیوں تم نے ان کے پیچھے پڑے ہو، تو یہاں پہ بس بات کو کلوز کر دیا، ایک بیج ڈال دیا، ان کے جو عقائد تھے ان کی بنیادیں شیک کر دیں، اور دعوت کو اس طریقے سے ریشنلی اور عقلی بنیادوں پر پیش کر دیا، یہ نہیں کہا ہماری طرح دیکھو یار ہمارے ساتھ ٹائم گزارو تھوڑا، یعنی چینی میٹھی ہوتی ہے کہ پھیکی، یہ تمہیں سمجھ میں آئے گا جب ہمارے ساتھ ٹائم گزارو گے، ٹھیک ہے، تو یہ طریقے تو ہیں جو دنیا کے جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آج بھائی ہمارے ساتھ وقت گزارو، ایک ہندو بھی جو ہے وہ کہتا ہے بھی آپ آؤ بھائی ہمارے ساتھ ٹائم گزارو، ایک عیسائی بھی کہے گا بھی آپ ہمارے ساتھ وقت گزارو، تو آج ہمارے ہاں بھی اسلام معاذ اللہ جو ہے وہ اس کو اسی سطح پہ لے کے ہم آ گئے ہیں کہ اس کی دلیل ہم پیش کرنے سے قاصر ہیں، بس یہ کہتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ وقت گزارو تمہیں اچھا لگے گا، بھائی اچھا تو لگے گا، ٹھیک ہے، آپ دنیا سے کٹ کے جو ہے آپ ان کے ساتھ ٹائم گزاریں گے تو اچھا لگے گا، یہاں سے کتنے انگریز جاتے ہیں اور ہندوؤں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں مندروں میں، ان کو اچھا لگتا ہے، تو یعنی یہی اگر اسلام بھی اگر آپ اسی سطح پہ آپ اس کو لے آئیں گے تو پھر بہت بڑا ظلم ہے اسلام کے ساتھ، تو یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بھی دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے جب ان کو پتہ چل گیا کہ ایک شخص بچ جائے گا اس میں، تو ان کو بتا دیا کہ میرا ذکر کر دینا بادشاہ سے، وہ بھول جاتا ہے، پھر کافی عرصے یوسف علیہ السلام جیل میں رہتے ہیں، پھر کہیں جا کے وہ جو وہاں کا جو حاکم ہوتا ہے ریان بن ولید، اس کو خواب آتا ہے کیونکہ سات پتلی گائیں ہیں، سات موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، سات ہری بالیاں ہیں، سات جو ہیں وہ سوکھی بالیاں ہیں، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو اس وقت پھر وہ جو تھا وہی جو شراب پلانے پہ معمور تھا، دوسرے کے بارے میں یعنی اس کو بتا دیا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ تم بادشاہ کو شراب پینے پہ معمور ہو جاؤ گے، جبکہ جو دوسرا بندہ ہے اس کو تو سولی لگ جائے گی، اور وہ جو ہے اس کے سر سے پرندے جو ہیں وہ گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے، تو جو بچنے والا تھا اس کو تو یوسف علیہ السلام نے بتا دیا تھا، خیر اس کو پھر وہ دربار میں جب تھا، جب ریان بن ولید کو وہ خواب آیا، اس پہ پھر وہ اس نے کہا کہ ہاں اس کی تعبیر ایک بندہ بتا سکتا ہے، اس کو یاد آ گیا بھی ادھر جیل میں ایک بندہ ہے، وہ پھر جاتا ہے، جا کے
ان سے پوچھتا ہے کہ بھی یہ خواب ہے، وہ اس کی بڑی زبردست تعبیر بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی 7 سال آئیں گے، 7 سال جو ہے تمہارا غلہ تو اسی طرح اگتا رہے گا، لیکن اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے، تو اس لیے تم جو ہے یہ جو دانے ہیں وہ بالیوں میں ہی رکھنا، ان کو باہر نہ نکالنا، جتنی ضرورت ہو وہ نکال لینا، باقی یعنی وہ پرزرو رہیں گے اس کے اندر، تو یہ ایک ٹیکنیک انہوں نے بتائی۔ اور اس کے بعد پھر اگلے 7 سال جب آئیں گے تو پھر یہ تمہارے کام آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 15ویں سال، یعنی کہ 14 سال کا یہ پلان ہو گیا، تو 15ویں سال پہ خوب بارش ہوگی، تو 15 ایئر کا پلان پورا دے دیا۔ جب یہ بات اس نے جا کے بادشاہ کو بتائی، بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یار یہ تو بہت ہی کچھ سمجھدار آدمی، یہ جیل میں کیا کر رہا ہے، تو اس کو بلاؤ۔ تو جب وہ بھیجتا ہے بلانے کے لیے، تو وہاں پہ ان کا اسٹرینتھ آف کریکٹر جو ہے وہ سامنے آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس طرح نہیں نکلوں گا، میری شخصیت پر ایک بہت بڑا داغ ہے، اور وہ داغ یہ ہے کہ میں نے جو ہے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ چیز، یہ داغ پہلے مجھ سے دھلے گا تو پھر میں نکلوں گا۔ خیر اس پہ بادشاہ بلا لیتا ہے عورتوں کو، زلیخا کو بھی بلا لیتا ہے، بتاؤ بھائی، ادھر وہ مان جاتی ہیں کہ ہماری غلطی ہے، یہ بالکل نیک ہیں، پاک ہیں، تو ادھر پھر جو ہے ان کی مزید رسپیکٹ دل میں بیٹھ جاتی ہے بادشاہ کے، اور وہ ان سے کہتے ہیں بھی آپ ہمارے لیے بڑے مکرم ہیں، اور آپ بتائیں اب کس طرح جو ہے یہاں پہ آپ ہمارے ساتھ اس مسئلے کو حل کریں گے آگے، تو وہ خود ہی پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ ہم مجھے جو ہے وزیر خزانہ بنا دیں، جہاں سے بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھنی ہیں، یعنی بہت انٹرسٹنگ یہ بات ہے کہ یعنی وہ کتنے کانفیڈنٹ تھے، ان کو پتہ تھا کہ ان کی اسٹرینگس کیا ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی اور وزارت نہیں مانگی، وزارت خزانہ مانگی، کیونکہ اس کے بارے میں ان کے پاس نالج بھی تھا، اور وہ کیپیبل بھی تھے اس کے، تو ہی نیو ہز اسٹرینگس، تو ان کو جب انہوں نے پیش کیا، بادشاہ نے فوراً مان لیا، اور پھر اگلے 15 سال پہلے وہ وزیر خزانہ رہے، بعد میں پھر وزیر اعظم بنے، ٹھیک ہے، تو یہ سارا جو ہے اس عرصے میں جو ہے ان کا یہ معاملہ ہوا، پھر 7 سال کے بعد جب قحط کا دور آیا، تو پھر اس وقت بھی کہیں پھر جو ہے ان کے بھائی وہاں آ جاتے ہیں، پھر وہ واقعہ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے جو ہے وہ ان سے باتوں میں نکلوا لیا کہ ایک بنیامین بھائی بھی ہے، ان کو شو نہیں ہونے دیا کہ میں یوسف ہوں، تو وہ بنیامین کو بھی پھر آخر کار ان سے لیا، اور پھر ان کو بتایا کہ میں جو ہے یوسف ہوں، اس طریقے سے بھائیوں کی جو ہے معافی ہوتی ہے، وہ معاف کر دیتے ہیں، اور پھر جو یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں، اور پھر وہ ڈراپ سین ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے والدین کو بٹھاتے ہیں یوسف علیہ السلام اپنے ساتھ، اور جو باقی بھائی ہیں ان کے سامنے سجدہ تعظیمی کرتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ پورا واقعہ کنکلوڈ ہوتا ہے۔ تو اس میں اب یہ 3 4 بڑی چیزیں جو ہم نے کی ہیں، اس پہ آپ ذرا کوشچن آنسرس کرتے ہیں، پھر اس کا کنکلوژن ہے سورہ جو ہے یوسف کا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو انکلوڈ کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جو ہے ہدایات دی ہیں، لیکن یہ پورا واقعہ جو ہے اس کے اندر جو میں نے مین جو تھیمز ہیں وہ تو میں نے ڈسکس آپ کے سامنے کر دی ہیں، اب اس پہ یہ کلیئر ہیں، یعنی یہ جو سارے لیسنز جو آپ لرن کر سکتے ہیں اس میں، جن کا ذکر میں نے کیا ہے، تو اس پہ کوشچنز آپ کر لیتے ہیں جی۔ جی جی، یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے جو اس آیت میں آیا نا، اصل میں یہ معاملہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جو تھے پہلے تو وزیر خزانہ بنے، ٹھیک ہے، اچھا بعد میں پھر وزیر اعظم بن گئے، جیسے آپ یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں نا، ارینجمنٹ ہے موجودہ اس وقت جو جنہیں کانسٹیٹیوشنل مونارکیز کہتے ہیں نا، جیسے برٹش ہو گیا، آسٹریلیا وغیرہ ہو گیا، اس میں جو ملکہ تو ایگزسٹ کرتی ہے نا، ملکہ ہے، یا جو بھی کنگ ہوتا تھا پہلے یا ملکہ ہے، تو وہ اس کی سیریمونیل حیثیت ہے، مطلب وہ ہے تو صحیح، یعنی اگر آپ آن پیپر دیکھیں گے تو سب کچھ جو ہے وہی اپروو کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی اب یہ حیثیت سیریمونیل رہ گئی ہے، مطلب جو پارلیمنٹ پاس کر دیتی ہے قانون، پارلیمنٹ جو پاس کر دیتی ہے قانون، تو وہ عام طور پہ اس کو کوئین آرام سے انڈورس کر دیتی ہے، یعنی کوئی وہ انکار نہیں کرتی، لیکن آن پیپر یہ ہے کہ کوئین اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام جو تھے پہلے وہ وزیر خزانہ بنے، اور جب انہوں نے جو ہے سکسیسفلی اس وقت کی جو اکانومی تھی، ایک طرح سے یہ تو اکنامک سارا معاملہ تھا نا، اکانومی کو صحیح طرح سنبھالا اور اس سے پھر بہت فائدہ بھی ہوا، تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے پھر وہ وزیر اعظم کی پوزیشن پہ آ گئے تھے، لیکن وہاں پہ اب ان کا تو مشن یہی تھا، یوسف علیہ السلام کا مشن تو یہی تھا کہ اللہ کا حکم نافذ ہو، ٹھیک ہے،
لیکن ادھر جو قانون چل رہا تھا وہ بادشاہ کا چل رہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی دین الملک بیسیکلی بادشاہ کے قانون کی بات ہو رہی ہے، تو بادشاہ کا قانون وہاں چل رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے حسن تدبیر سے اپنے، یعنی ان کے وزیر اعظم تھے، تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہی نافذ کرتے تھے۔ دین الملک جو تھا یا بادشاہ کا جو قانون تھا وہ ڈورمنٹ ہو گیا تھا ایک طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہوا کہ جب وہ بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے تو اس وقت یعنی وہ جو شریعت کی جو کا جو علم جو قانون تھا اس میں اس کی گنجائش نہیں بن رہی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ چلو اس کام کے لیے، یہ بھی کوئی اتنا مطلب ضروری کام تو نہیں ہے، بنیامین کو ہی میں رکھنا ہے، اور خود ہی وہ انہوں نے جو ہے وہ شاہی پیمانہ ان کے بیگ میں ڈالا تھا تاکہ بنیامین جو ہے وہ وہ ان کے اوپر الزام لگے اور وہ ان کو اپنے پاس رکھ لیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو یہ بادشاہ کے قانون، میں بادشاہ کا قانون جو ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق کر لوں، حالانکہ وہ کافی عرصے سے بادشاہ کا قانون موجود تو تھا لیکن ڈورمنٹ تھا، یہ جو تھے اپنے مطابق ہی چلا رہے تھے، اور یہ شریعت کے مطابق ہی ظاہری بات ہے سارے معاملات چلا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نہیں کرنے دیا، ٹھیک ہے، ان کا سوچ تو تھی کہ چلو بادشاہ کا قانون میں استعمال کر کے بنیامین کو روک لوں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور سبیل پیدا کر دی، اور راستہ پیدا کر دیا۔ وہ یہ تھا کہ ان کا جو خادم تھا، کوئی خدام میں سے ایک خادم جو تھا، اس نے ان سے پوچھ لیا، جو تھے بھائی ان کے یوسف علیہ السلام کے، کہ تمہاری شریعت میں کیا ہے اس کا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی شریعت کا تو یہی حکم ہے کہ جو چوری کرتا ہے وہی دھر لیا جاتا ہے، یعنی اسی کو پکڑا جاتا ہے، اسی کو جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اسی کو وہ پھر اس نے جب سوال پوچھا تو جو انہوں نے جواب دیا، تو پھر یوسف علیہ السلام نے پھر اسی اصول کے تحت کہ کیونکہ یہ وہاں سے باہر سے بندہ آیا تو ان کی شریعت کے مطابق یا ان کے قانون کے مطابق ہم اس کو سزا رکھ دیتے ہیں کہ اس کو رکھ لیتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے بادشاہ کا جو قانون ہے وہ استعمال نہیں کرنا پڑا، اور وہ ڈورمنٹ ہی رہا، یعنی وہ اگر دوبارہ استعمال کر لیتے تو ایکٹیویٹ ہو جاتا۔ تو یہ ہے سارا ماجرا اس کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے بڑی ہی جسے کہتے ہیں اسٹریٹجکلی جو ہے آہستہ آہستہ گنجائش پیدا کی اور اللہ کے حکم کو نافذ کیا وہاں پر۔ تو یہی وہ اسٹریٹجک ایک بات ہے جو کہ ہمیں سمجھنی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نہیں یار ہم تو نظام کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے تو تبھی ہم کام کچھ کریں گے، تو یوسف علیہ السلام سے ہی یہ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے کہ یار اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کہ کس طریقے سے گنجائش پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے، لیوریج کس طرح کریٹ کرنی ہے، کس طرح کی پوزیشن جو ہے آپ نے حاصل کرنی ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی ہی وزڈم ہے جو بعد میں جیوز نے اس کو استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا جیوز جو ہیں انہوں نے کیا کیا، یہی کیا نا، تو پہلے تو لیوریج کریٹ کی، لیوریج کریٹ کرنا آپ کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے انہوں نے لیوریج کریٹ کی، اور پھر جو ہے وہ کی پوزیشن ان کے پاس آ گئی۔ دوسرا جو اصول ہے میں نے آپ کو بتایا کہ نالج از پاور، یو مسٹ ہیو دیٹ نالج جو دنیا چلانے کے لیے جس کی ضرورت ہوتی ہے، تب آپ کی پوزیشن پہ بیٹھ جائیں گے۔ اگر یوسف علیہ السلام کے پاس وہ نالج یا وہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتی تو ان کو کی پوزیشن تو نہیں ملنی تھی نا، اور جب آپ کی پوزیشن پہ بیٹھ جاتے ہیں تو دین یو کین بلڈ اپون دیٹ، آپ پھر اس سے بڑی پوزیشن کی طرف جاتے ہیں۔ تو جیوز نے یہی کیا، جو جس مقام پہ تھے وہ انہوں نے لیوریج کریٹ کی، اس نالج کو حاصل کیا، ان چیزوں پہ فوکس کیا جو کہ ان کو کی پوزیشنز پہ بٹھا سکتے تھے۔ اس لیے دیکھیں فائنانس، پیسہ، پیسہ کیا اسٹور آف ویلیو ہے، جتنی بھی دنیا میں آپ محنت کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں، اس کی جو ایک ویلیو ہے وہ اس کو سٹور کرنے کے لیے کرنسی استعمال ہوتی ہے۔ تو جیوز نے اپنی جو ہے اسکل اور نالج وہاں پہ انہینس کیا اور پورا مانیٹری سسٹم اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ ناؤ وہ اس پوزیشن پہ بیٹھ چکے ہیں کہ اب ایوری بڈی نیڈس دیم، دے ہیو دا پاور، سو یو مسٹ ہیو دیٹ نالج جو کہ دنیا چلانے کے لیے ضروری ہے، اور اس میں بھی آپ نے پرائورٹائز کرنا ہے کہ یار کون سا نالج ہم حاصل کریں جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے دنیا میں۔ اگر آپ اس نالج کو حاصل کر لیں گے اور اس پہ ایکسپرٹیز بلڈ کر لیں گے، ڈیولپ کر لیں گے، دین یو ول گیٹ دا لیڈرشپ پوزیشن۔ تو یہ سر سارا آپ کو سمجھ میں آتا ہے، جی جی۔
سر اگر انسان کو یہ لگ رہا ہو کہ اس کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے تو اسکل ڈیولپ بھی کی جا سکتی ہے محنت کر کے؟ جی بالکل، اسکل تو ہوتی ہی ڈیولپ کرنی پڑتی ہے۔ ایک دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتا ہے کہ آپ کی اللہ کی طرف سے کچھ صلاحیت آپ کے پاس ہے، آپ کی اسٹرینگس ہیں، میں نے بتایا نا کہ آپ کی اسٹرینگس کیا ہیں، آپ کی ویکنیسز کیا ہیں، اس کا انالیسس ضرور کرنا چاہیے آپ کو۔ دنیا میں کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اسکل کوئی بھی اسکل ایسی نہیں ہے، کوئی بھی نالج ایسا نہیں ہے جو آپ ایکوائر نہ کر سکیں۔ ہاں، فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ کا آپ کی جو پرسنالٹی جس طرح کی ہے اس کے مطابق بعض جو نالج ہے یا اسکلز ہیں ان کو حاصل کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا، اور بعض کو حاصل کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی پرسنالٹی سے وہ میچ نہیں کرتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ڈفرینٹ پرسنالٹی ٹائپس کے بارے میں اگر آپ نے پڑھا ہو تو کچھ اسٹریٹجک تھنکرز ہوتے ہیں، اسٹریٹجکلی سوچتے ہیں، کچھ جو ہے ٹیکٹیکلی سوچتے ہیں، اس طریقے سے کچھ جو ہے ریشنل ہوتے ہیں، کچھ ایموشنل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ سوشل ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ انٹروورٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈپینڈ، مطلب ہر مجھے پرسنالٹیز اللہ نے بنائی ہیں نا، تو لیکن اگین آپ کسی بھی اسکل کو حاصل کر سکتے ہیں، کسی بھی نالج کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، لیکن بعض اسکلز اور بعض جو فیلڈز آف نالج ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہوتے ہیں، نیچرلی آپ ان کی طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں، اور بعض جو ہوتی ہیں چیزیں وہ بعض اسکلز اور نالج جو ہیں وہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتے، تو ان کو ایکوائر کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، بس یہ ہے فرق، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں ڈیمانڈ آف پاور کی جو بات ہو رہی ہوتی ہے، اس میں آج کل کے دور میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کسی سے پاور کی یا لیڈرشپ کی ڈیمانڈ نہ اوئے کریں۔ ہوئے، یہ تو وائرس ہے بھائی بہت وہی بڑا اور وائرس، اتنا بڑا تو وائرس اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا کہ پتہ نہیں کدھر سے ہمارے اندر وائرس آ رہا ہے۔ خدا کے بندو، یہ صرف یہ ہے جب خلافت کے اندر، یعنی جو پوزیشن آف وہ جو تھی نا، یعنی کی پوزیشنز کے لیے جو ہے تم چاہت نہ کرو، یہ بات تھی کہ یار یہ مجھے یہ پوزیشن دے دے، ورنہ لیڈرشپ کی تو دعا ہم کرتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے رب ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ اور ان کو متقیوں کا لیڈر بنا دے، یعنی اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ لیڈرشپ کی تو چاہت ہر بندے میں ہونی چاہیے، لیڈرشپ اور چیز ہے، اور پوزیشن جو ہے کہ حکومتی پوزیشن یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ حکومتی پوزیشن میں نہ بھی ہو تب بھی لیڈر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو بالکل اس کو آؤٹ آف کانٹیکس لے لینا، یہی تو مصیبت ہے، یہ وائرس جو ہے نا، اور نہیں جی ہمیں تمنا ہی نہیں کرنی چاہیے، وہ خدا کے بندو تمنا کی بات نہیں ہوتی ہے، اصل بات یہ ہے کہ مسلمان سوچتا ہی ایک لیڈر کے طور پر ہے، ہم ہیں ہی دنیا کے لیڈرز بھائی، یہ دنیا کس کی میراث ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ رسپانسبلٹی دی ہے، تو یہاں پہ ہمارا بچہ ایک لیڈر ہے، اسے لیڈر کے طور پہ ہی اپنے آپ کو سمجھنا ہے اور سوچنا ہے، ہی ہیز ٹو تھنک لائک اے لیڈر۔ اور یہ جو سارے جو تصورات دے دیے گئے جی، بلکہ ہاں ہمارے یہاں نا وہ صوفیہ، یہاں یہ مشہور ہے، وہ کسی بزرگ کا واقعہ ہے جی، ان کو تو بادشاہت مل رہی تھی، انہوں نے بادشاہ ٹکرا دی، او ہو کتنے بڑے پہنچے ہوئے تھے، مطلب ان کو تو کوڑے پڑنے چاہیے ان صاحب کو بھی، جو آپ کو بادشاہت مل رہی تھی آپ نے کیوں چھوڑی، آپ کو اس پاور کو استعمال کر کے دنیا کو سنوارنا تھا۔ تو اصل میں یہ ساری مطلب یہ وہ وائرس ہے، مطلب کیا کریں، مصیبت اتنا بڑا پوٹینشیل اس امت کا ضائع ہو رہا ہے اس وائرس کی وجہ سے۔ پچھلے دنوں میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا، وہ بہت بڑا نام ہے، نام نہیں لیتا میں، آپ شاید جانتے بھی ہوں۔ وہ بندہ جو ہے 13 سال کا تھا جب اس نے اسٹارٹ اپ، $multi-million اسٹارٹ اپ کھڑا کر دیا تھا، اور پھر یعنی علی بابا کے لیول کے بڑی بڑی جو ہے نا وہ ٹریڈنگ پورٹلز وہ بنا چکا ہے بندہ، جو فارچون 500 کمپنیز ہیں ان میں سے ایک کمپنی ان کی ہے۔ اب یہ اس کا پوٹینشیل ہے، ابھی کیا کر رہا ہے وہ، ابھی جناب وہ آرام سے یہ اسی وائرس کا شکار ہو گیا کہ دیکھیں، نہیں نہیں اب میں تو یہ ان کا کہنا تھا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بس تھوڑا بہت ہم چھوٹا موٹا میں کام کر لوں، باقی اللہ اللہ بس کروں میں، ٹھیک ہے، میرا جو میری ڈیسٹینیشن مدینہ ہے، بس مدینہ جا کے میں نے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ
اسی اسی کا حوالہ دیا کہ رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ مانگنی نہیں چاہیے. تو میں نے جو ہے جو کرنا تھا وہ کر لیا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت آپ کو یہ وائرس لگا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. رسپانسبلٹی تو آپ کے کندھے پہ اللہ نے ڈال دی جب اللہ نے آپ کو یہ اسکل دی. کتنے لوگ ہیں اس امت کے اندر جن کو ملٹی ملین ڈالر بزنس کھڑے کرنے آتے ہیں. تو آپ تو مطلب آپ کے کندھے پہ اللہ نے رسپانسبلٹی ڈالی ہے اور آپ نے امت کو یہ سکھانا ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے آرام سے جناب وہ پہاڑوں میں جا کے قرار پکڑا ہوا ہے آپ نے، اور آپ مدینے کے جانے کے چکر میں ہیں. تو تو میں نے کہا یہ تو آپ سے تو پوچھے گا اللہ تعالیٰ. اچھا مجھ سے، میری لائف اس طرح سے تو نہیں ہے کہ میں ملٹی ملین ڈالر بزنس کھڑے کر سکوں، لیکن آپ کو تو اللہ نے بنایا ہی اس طرح سے ہے. تو آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ جا کے اسکیپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بس یہ وائرس ہے بھائی، اس خدا کے لیے یہ ان وائرسز کو سمجھیں. ان وائرسوں نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اچھا اب دیکھیں کتنا پوٹینشیل والا بندہ ہے یہ، جس کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن وہ اس وائرس میں آ کے جناب ضائع ہو رہا ہے. تو اس طرح کے بہت سے لوگ ضائع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے۔ اور اس حوالے سے وہی جس طرح ایک اور کنسیپٹ جو آج کل کے حوالے میں آتا ہے کہ بھئی رشوت دے کے یا سفارش سے کام کرانا اپنے لیے، تو وہ بھی کس حد تک اس میں ہم جا سکتے ہیں؟ سفارش سے کام کرانے سے مجھے نہیں یار سمجھ آئی. اس سے مطلب کہ رشوت یا سفارش سے مطلب کہ پوزیشن حاصل کرنا، ایک تو مطلب کہ آپ کی پوزیشن ڈیزرو کرتے ہیں لیکن کوئی اور بندہ آ رہا ہے تو رشوت دے دینا، یا سفارش کے طور پہ جا کے ایک نہیں، اس سیٹ پہ کا تو جا کوئی کے بیٹھ فائدہ جانا۔ نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو ذلیل کرانے والی بات ہے. وہ آپ اسکل حاصل کریں، وہ نالج حاصل کریں، دین یو ول بی دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن. ٹھیک ہے. اور اگر آپ جو ہے نا کوئی تعلق واسطے سے ایسی پوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو آپ بیڑا ہی کریں گے، اس پوزیشن کے ساتھ بھی حق ادا نہیں کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جو بیڑا غرق کریں گے اس کا وبال بھی آپ کے سر ہوگا. تو یعنی اس لیے ایسا کرنے سے بچنا چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے۔ جی جی، دنیا کی محبت کا یہ بالکل غلط تصور ہے کہ بھائی دنیا ہم نے حاصل کرنی ہے. خدا کے بندو، دنیا ہم نے حاصل کرنی ہے. یہ اس دنیا کا ہی تو ہمیں خلیفہ بنایا گیا، کوئی جنت کا خلیفہ تھوڑی بنایا گیا. ٹھیک ہے. اس دنیا میں ہم نے طاقت بھی حاصل کرنی ہے، دولت بھی حاصل کرنی ہے، انفلوئنس بھی حاصل کرنا ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں. اصل بات یہ ہے میرے پاس اگر ملٹی بلین ڈالرز ہیں، میں ذات کے لیے صرف ضرورت کے طور پہ استعمال کرتا ہوں، باقی میں نے وقف کیا ہوا ہے امت کے لیے. یہ جہاد ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے میں کی پوزیشنز کے اوپر بیٹھا ہوں اور مطلب میرا ایک انفلوئنس ہے، اس میں اپنی ذات کے لیے اس سے فائدہ نہ اٹھا رہا ہوں، امت کے لیے اس انفلوئنس کو استعمال کروں، تو یہ جہاد ہے. ہم نے تو بالکل جو ہے نا یہ صوفیہ کا جو امپوٹنٹ اسلام اسے ہم کہتے ہیں، یا سب چھوڑ دو، کاٹ کے نکل جاؤ بس. اچھے بھلے جو کیپیبل بندے ہیں ان کو بھی انہوں نے جو ہے نا فارغ کر دیا ان لوگوں نے. یا دنیا میں کچھ نہیں رکھا، چھوڑو آؤ. جب خود دنیا میں خوب انجوائے کر رہے ہیں جو مولوی حضرات ہیں، بڑے بڑے جو مولوی ہیں، وہ درس تو یہ دیتے ہیں دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، خود لیکسس اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں مزے کر رہے ہیں. یعنی ظلم کی انتہا ہے نا، ان کو کسی اور ڈگر پہ لگایا ہوا لوگوں کو اور خود جو ہے مزے کر رہے ہیں. تو بات یہ نہیں ہے بھائی، اصل بات یہ ہے کہ طاقت بھی ہونی چاہیے، دولت بھی ہونی چاہیے، آپ کی ذات کے لیے نہ ہو بس وہ استعمال ہو رہا ہو. عثمان غنی بلینئر تھے اپنے وقت کے، عبد الرحمن بن عوف بلینئر تھے، لیکن اپنی ذات پہ جتنا بس تھوڑا سا استعمال کرتے تھے، باقی سب دین کے لیے وقف تھا. عمر خطاب 3 براعظموں پر حکومت تھی، لیکن ذات کا معاملہ کیا ہے کہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے. تو یہ ذات کے لیے نہیں کرنا ہم نے، اس دین کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی، اور کوئی کوشچن ہو اس حوالے سے؟ سر یہ جو نبیوں کے دعوت کے دور تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو دعوت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور 13 سال کے تھے، اس میں یہ بھی ڈرائیو کرتے کچھ علماء کہ دیکھو نبیوں نے کو حکومت نہیں چاہی، ابھی حکومت کے لیے نہیں، مطلب اس طرح کی کہانی بھی کرتے ہیں۔ نہیں، کہاں سے کہانی ہے بھائی؟
نبی جو ہوتا ہے اس کا تو مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ دین کو غالب کرنا ہے. دین کو غالب کیسے کرنا ہے اگر آپ نے حکومت نہیں دینی تو؟ ٹھیک ہے، وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ شورہ میں آتا ہے کہ امرت لأعدل بینکم، آپ نے بتا دیں کہ مجھے تو حکم ہے کہ تمہارے درمیان عدل قائم کروں، مجھے حکم ہے کہ میں قائم کروں. تو یہ بات کہ جی مطلب جو ہے دعوت تو ظاہری بات ہے آپ نے دی ہے سب کو، لیکن اصل مقصد کیا تھا کہ اللہ کا دین غالب ہو. تو یہ صرف وہی بات ہے، وائرسز ہیں جنہوں نے ہمیں بالکل امپورٹنٹ کر دیا پکڑ کے. صحیح ہے نا؟ سر وہ خادم والی بات ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ جو کیا؟ خادم والی بات، جو اپنا دین الملک، جیسے بادشاہ قانون تھا وہ تو ڈورمنٹ ہی رہا، وہ کس طرح وہ دوسرا راستہ نکالا؟ دوبارہ بتاؤں؟ جی جی. اچھا، یہ ویسے تھوڑا سا کمپلیکس ایشو ہے. میں نے بتایا تھا کہ بادشاہ کا جو قانون تھا نا آہستہ آہستہ وہ ڈورمنٹ ہو چکا تھا، ہوں. اور وہاں پہ یوسف علیہ السلام وہ اپنی مرضی سے ہی اب چلا رہے تھے معاملات. ٹھیک ہے، اور اپنی مرضی سے ظاہری بات ہے اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کے حکم سے ہی اللہ کے حکم کے مطابق ہی فیصلے کرتا ہے. تو اب جہاں پہ بنیامین جو ان کا بھائی تھا، اب وہ چاہ رہے تھے کہ ان سے ان کو جو ہے چھڑا کے اپنے پاس رکھ لیں. ٹھیک ہے، اب انہوں نے جو ایک مطلب وہ ایک طریقہ اختیار کیا یا ایک وہ ڈرامہ سا کیا، وہ یہ تھا کہ جناب وہ جو شاہی پیالہ تھا نا وہ اپنے بھائی کے بیگ میں ڈال دیا، اور اپنے کسی جو تھا جو کوئی خادم تھا اس سے اعلان کروا دیا ابھی شاہی پیمانہ گم گیا ہے، سب کی تلاشی لو. تلاشی لی گئی تو بنیامین کے بیگ سے وہ نکل آیا پیالہ. اچھا، اب اس وقت جو بادشاہ کا قانون تھا جو کہ ڈورمنٹ ہو چکا تھا، اس کے تحت تو یہ اصول تھا کہ وہ بنیامین کو رکھ سکتے تھے اس چکر میں، یعنی جو چوری جس نے کیا اس کو رکھ لو. لیکن قیدی بنا ہاں جی، قیدی بنا کے نا. ہاں قیدی بنا سکتے تھے. تو بادشاہ کے قانون کے جو قیدی بنانے والا معاملہ تھا. ہاں لیکن یہ ہے کہ جو شریعت جس کو یہ نافذ کر رہے تھے اس کے تحت یہ نہیں کر سکتے تھے وہ. ٹھیک ہے، اس کی کوئی اور سزا تھی یا جو بھی تھی. ٹھیک ہے، تو اب وہ ان کے ذہن میں آیا، پلان یہ آیا کہ بنیامین کو میں نا اب بادشاہ کے قانون کے مطابق جو ہے رکھ لوں. بادشاہ کے قانون میں گنجائش موجود تھی. تو اب وہ ڈورمنٹ ہو چکا تھا، اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے سے پھر مسئلے پیدا ہو سکتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایسا نہیں کرنے دیا. یوسف علیہ السلام کی یہ غلطی تھی، یعنی ایک لغزش ہو رہی تھی ان سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر ذی علم کے اوپر ایک علم والا ہے. تو اب اس سے بہتر تدبیر جو ہے وہ اس وقت ہوئی جب ان کے خادم نے جب دیکھا کہ یار یہ تو مسئلہ جو ہے گڑبڑ ہو رہا ہے، تو اس نے ویسے ہی شاید اتفاقاً پوچھ لیا یا اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اس نے ان سے پوچھ لیا بھائیوں سے کہ بھئی اچھا آپ کے ہاں اس کی کیا سزا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں سزا تو یہی ہوتی ہے کہ جو چوری کرتا ہے وہی اس کی مطلب وہی دھر لیا جاتا ہے، اسی کو قید کر لیا جاتا ہے. تو اس طرح وہ مسئلہ جو ہے نا وہ سیٹل ہو گیا، اور بادشاہ کا قانون جو ہے وہ ڈورمنٹ ہی رہا، وہ دوبارہ سے جو ہے ایکٹیویٹ نہیں ہو سکا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ہر ذی علم کے اوپر ایک علم والا ہے. ایون دو کہ جو یوسف علیہ السلام بہت سمجھدار تھے، بہت نالج تھا ان کے پاس، لیکن اس معاملے میں ان کو بھی غلطی لاحق ہو رہی تھی، اور ان کے ایک خادم نے، ایک عام سے خادم نے ایک بہتر تدبیر جو ہے وہ کر دی. ٹھیک ہے، سر لیکن یہ اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں کیا فیصلہ. نہیں میں بتاتا ہوں نا اب کہ اس میں کم سے کم بادشاہ کا قانون تو ڈورمنٹ ہی رہا نا. تو لیکن یہ ہے کہ کیونکہ وہ وزٹر تھے نا، جو باہر سے لوگ آئے ہیں، تو اس لیے ایک وہ جو ان کا جو خادم تھا اس کے کہنے، اس کی جو بیسیکلی جو سجیشن یہ بن گئی کہ ان کے قانون کے مطابق ہی یہ جو ہے آپ فیصلہ کر دیں، تو بادشاہ کے قانون کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیونکہ باہر سے فورنر آئے تھے، چلو ان کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کر لیتے ہیں، یعنی اس طرح اس کو جو ہے وہ بات ادھر ڈائیورٹ ہوگی. اور سر پھر جو ہے جی 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 یہ انبیاء کے نبی کے ہی بیٹے تھے نا، تو وہ بھی تو اللہ کا ہی قانون فالو کر رہے ہوں گے نا، جو بھی یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے جی جتنے جی، بھی بنی بیٹے تھے. اسرائیل، بنی اسرائیل کے ہاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ اللہ کا قانون ہی کوئی ہوگا جس کے تحت
اس کو رکھنے کا کوئی معاملہ تھا، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم وہ جو بادشاہ کا جو قانون ہے وہ تو ڈورمنٹ ہی رہا نا، اس کو ایکٹیویٹ نہیں ہوا۔ تو یہ تدبیر جو ان کے خادم نے کی، اللہ نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ذی علم کے اوپر ایک علم والا ہے، اور یہاں پہ یوسف علیہ السلام جیسا مدبر سمجھدار جو ہے نبی جو ہے وہ بھی اس سے بھی بھول ہونے لگی تھی، تو ایک عام سے جو خادم تھا ان کا، اس کی ایک تدبیر سے یہ غلط فیصلہ ہوتے ہوتے بچ گیا۔ تو یہ ہے اصل وہ بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بہت امپورٹنٹ لیسنز ہیں اس میں سے کہ یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے جو ہے اپنی ایک نالج کی بیس پہ، اپنی وہ جو ایک ہنر کی بیس پہ جو ہے ایک کی پوزیشن کو حاصل کیا، اور پھر اس کی پوزیشن سے وہ پوری سوسائٹی پہ جو ہے وہ حاکم بن گئے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ بعد میں ان کی شخصیت سے، کردار سے اتنا متاثر ہوا وہ ریان بن ولید جو تھا بادشاہ کے، وہ مسلمان ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ساری حکومت پھر انہی کے پاس آ گئی تھی۔ تو یہ امپورٹنٹ ایک بات ہے کہ آج بھی اگر ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ چیز جو ہے جیوز نے بہت زیادہ اس میتھڈالوجی کو اپنایا اور کی پوزیشنز حاصل کی۔ اچھا، نہ صرف یہ ہے کہ یعنی ریاستی سطح پر جہاں جہاں پہ تھے وہاں کی پوزیشن حاصل کی، بلکہ انٹرنیشنلی بھی، جو انٹرنیشنل آرڈر جب وجود میں آیا تو ادھر بھی انہوں نے کی پوزیشن حاصل کی، اور وہ اسی بیس پہ، اپنی اس نالج اور ہنر کی بیس پہ۔ دیکھیں ٹیکنالوجی میں بھی آپ دیکھیں گے لیڈرز آپ کو یہ نظر آئیں گے، آئنسٹائن جیو تھا، باقی جو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے فلاسفرز ہیں، جیوز ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑے بڑے پولیٹیکل تھنکرز جو ہیں وہ جیوز ہیں۔ تو یہ آپ انفلوئنس کریٹ کرتے ہیں نا اس طریقے سے۔ اب آپ کے پاس ایسا نالج اور اسکل ہے کہ، اور مطلب پوری دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ جیسے آج اب اے آئی کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، کہ کوانٹم کمپیوٹنگ کا زمانہ ہے۔ آج اگر مسلمان اتنے پاورفل ہوتے تو ہر جگہ پہ مسلمان کی مانگ ہوتی کہ یار یہ لوگ جو ہیں تو بڑے ایکسپرٹ ہیں اس میں، بڑی بڑی پاورز آپ کے پیچھے پھر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وقت کی جو بھی ٹیکنالوجی ہے یا جو ہنر ہے اس میں ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہے، اس طرح حاصل کرنی ہے کہ لوگ پھر آپ کے پیچھے پھرے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا پچھلے دنوں کہ وہ جو ایک ویپنری میں یا ایمونیشن کے اندر کوئی کیمیکل استعمال ہوتا تھا جو جرمن بناتے تھے، تو جب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ہے آپس میں جب یعنی یورپین پاورز کی پھوٹ پڑی اور جرمنی خلاف ہو گیا، تو اب ان کے پاس تو وہ ختم ہو گیا جو ان کے ریزروز تھے اس کیمیکل کے۔ تو ان لوگوں نے، یہ جو جیوز تھے، ان کے جو اسٹریٹجک تھنکرز تھے، انہوں نے پیغام دیا اپنے نیچے لوگوں کو، سب کو، کہ بھائی ہمیں بندہ چاہیے، ایکسپرٹ چاہیے اس میں، جو یہ جو ہے کیمیکل بنائے۔ ٹھیک ہے، جی ساحل بھائی کا ٹھیک ہے ہوگا، لیکن وہ تو جیوز کی طرح روڈ میپ بھی تو بناؤ نا بھائی، میں یہی تو آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، وہ تو ہمارا بھی ہے، ہم بھی کہتے ہیں یہ اس طرح ہم نے کام کرنا ہے، جو بھی اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں ہم نے ان میں پینیٹریٹ کرنا ہے، لیکن پھر کوئی روڈ میپ بھی تو دیں، صرف باتیں تو نہ کرے۔ اب جیوز باتیں تو نہیں کرتے تھے نا، ٹھیک ہے، اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پھر باقاعدہ ان میں سے ایک جو تھا سائنٹسٹ تھا، اس نے پھر وہ بنایا باقاعدہ۔ جب وہ بنا لیا، اب اس کی مانگ ہے، اب برٹش کو ضرورت تھی، فرینچ کو ضرورت تھی، سارے ان کے پیچھے تھے۔ اب وہ ان سے کہتے ہیں ہاں بھائی ہم دیتے ہیں تمہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ ہمیں کیا ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو وہیں پہ پھر یہ اپروولز ہوئی ہیں جو بعد میں بیلفورڈ ڈکلریشن ہوا اور سارا کچھ، یہ سارا پھر اس کے بعد ہی ہوا نا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے، آپ یو مسٹ ہیو دا نالج اینڈ اسکل ٹو رن دا ورلڈ، دین پیپل ول بی آفٹر یو، وہ کہیں گے ہاں بھائی آپ کی مانگ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، جی تیمور بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ نے میوٹ کیا ہے؟ اچھا، جی میرا ایک کوشچن ہوگا
میں بھی شاید آپ نے اسے ایڈریس کر دی ہے، میں ذرا میوٹ تھا تو مجھے سنا نہیں ہے میں نے۔ ہوں بیسکلی ایشو یہی ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اس چیز کی طرف تو آپ کو لے جاتا ہے کہ آپ جو ایمان آپ کو ایک اوور کانفیڈینس اور فالس کانفیڈینس بھی دے دیتا ہے کہ کسی ایک بڑے بندے کے سامنے جا کے آپ کھڑے ہو جائیں، اور ایمان تو آپ کو لے جائے گا وہاں تک کہ کھڑے ہو جاؤ، اور وہ آپ کو مار بھی دے گا، لیکن وہ آپ کا ایمان کی نشانی وہ کنسیڈر ہو جائے گی کہ اس میں ایمان تھا۔ لیکن وہ چیز ایمان اس چیز میں کنورٹ نہیں ہوتا کہ محنت کرنی ہے۔ تو یہ کنفیوژن جو ہے یہ مجھے بھی ہوتی ہے کہ کس طرح میں قرآن سے ایسی آیات پک کر کے خود اپنے لیے بھی موٹیویٹ اپنے آپ کو کر سکوں کہ نہیں یہ ایمان، میں نے یہ نہیں کرنا کہ سپر مین بن کے چھلانگ مار دینی ہے، کہ ایمان کو اس میں محنت میں کنورٹ کر لوں، کہ اگر میں نے کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے صحیح۔ تو میں یہ نہ سوچوں کہ ہاں کوئی بندہ کسی کے ساتھ جو ہے زیادتی کر رہا ہوگا تو میں کود پڑوں گا۔ ہوں تو ٹھیک ہے وہ ایک چیز ہے، لیکن اس کو کنورٹ کرنا کہ میں اس کے لیے محنت ہی پہلے کر لوں، کہ اتنا اپنے آپ کو کیپیبل بنا لوں کہ اس کو میں ہاتھ سے روک سکوں۔ تو یہ مجھے تھوڑا سا نا پارٹ مسنگ لگتا ہے۔ جہاں تک جنگوں کی بات ہے وہاں اللہ نبی وسلم کی احادیث ہمیں مل جاتی ہیں۔ ایک جو ہے سورہ توبہ کی ایک آیت مل جاتی ہے کہ اگر انہوں نے جانا ہوتا تو یہ تیاری پہلے سے کر کے رکھتے۔ بالکل۔ تو یہ تھوڑے سے اس طرح کی چنکس ملتے ہیں ہمیں، لیکن اس کو ایز اے پرومیننٹلی جو ہے میرے خیال سے زیادہ ایڈریس نہیں کیا گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی صحیح بات ہے بالکل۔ دیکھیں موٹیویشن تو ایمان آپ کو دے دیتا ہے، صحیح کہا کہ موٹیویشن تو بہت ساری آیات سے آپ کو مل جاتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پھر اس موٹیویشن کو آپ نے اسٹریٹجیکلی استعمال کر کے دنیا میں کوئی چینج بھی لے کے آنی ہے نا۔ دیکھیں یہ عالم واقعہ جو ہے، یہ دنیا جو ہے، یہ اللہ نے اسباب کی دنیا بنائی ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی کام جو ہے اس کے لیے کچھ اسباب ریکوائرڈ ہیں، وہ اسباب ہوں گے تو وہ کام ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ اللہ کے اصول اس طرح سے ہے کہ یہ توڑتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ ہاں اس وقت اللہ توڑتا ہے جب آپ اسباب مہیا کرنے کی کوشش کریں، اس میں کچھ کمی کوتاہی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ پھر میریکلز کراتا ہے۔ لیکن اگر آپ ان اسباب کو اکٹھے ہی نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی مدد نہیں کرتا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی، بھئی آپ نے یہاں سے 3-4 گھنٹے میں لاہور جانا ہے اسلام آباد سے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یار اس کے اندر جو کارآمد وسائل ہیں، افیکٹو مینز ہیں، وہ یہ ہیں کہ یار آپ کے پاس گاڑی ہو، پیٹرول ہو، یا بس جانا ہے آپ نے۔ آپ گھوڑے پہ نہیں جا سکتے، 4 گھنٹے میں تو نہیں پہنچ سکتے آپ۔ تو ایسے مینز جو کہ افیکٹو نہیں ہیں، آپ کہیں گے یار نہیں بس اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس طرح مدد پھر نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے جو بھی کام آپ نے کرنا ہے اس کے لیے جو مینز ریکوائرڈ ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو مینز کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور ان کو کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جو ہے پہ کھڑے ہوں، پھر تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے وہی کیا کہ جو امت اس وقت جس مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے کہ افیکٹو مینز کو ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنا ذاتی کام کرتے ہیں تو افیکٹو مینز پہ پوری طرح رلائی کرتے ہیں، ہم کبھی ان افیکٹو مین پہ رلائی نہیں کرتے۔ لیکن دین کا معاملہ جب آتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اگین وائرس لگ جاتا ہے، وہ وائرس کہاں سے لگا ہوا ہے کہ ہم ادھر انفیکٹو مینز جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے جس کو کریکٹ کرنا ہے، اس کو جب تک ہم کریکٹ نہیں کریں گے اسی طرح ہم زوال کی حیثیت میں، زوال کی کیفیت میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کے اندر وہ ہے تقدیر کا۔ تقدیر بہت مسئلہ، اگین بہت بڑا وائرس ہے تقدیر کا جو ہمارے اندر گھسا ہوا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں اس بات کو بڑا اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس مسئلے کو کریکٹ کرنے کے لیے، میں اگر ایگزیجریشن نہ بھی کروں تو 1/3 جو ان کا کلام ہے نا وہ اس مسئلے کو فکس کرنے کے لیے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ تقدیر ہے، بس جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا کنڈکٹ کیا ہے؟ کنڈکٹ یہ ہے کہ یار ہمیں کچھ نہیں کرنا کیا کہوں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمہ، بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ ہم نے تقدیر کا بہانہ بنا کے اپنے عمل سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت امت جو ہے سب سے جو بڑا مسئلہ ہے اس امت کا کہ اس کے اندر کولیکٹیو ول ہی پیدا نہیں ہو رہی نا، کچھ کرنے کی کولیکٹیو ول ہوتی ہے، وہ کولیکٹیو ول جو ہے وہ پیدا ہو نہیں پاتی کیونکہ یہ وائرس لگے ہوئے ہیں، اور یہ اتنا بڑا وائرس ہے۔ آپ خود امیجن کریں نا، جب قوم یہ سوچتی ہے کہ یار تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، تو بس پھر ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے۔ تو
تقدیر کو جو ہے صحیح جو علامہ اقبال ہی نے ایکسپلین کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جتنے زبردست طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا شاید ہی کسی نے ایکسپلین کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سارے مسئلے کو حل کر دیا، اور یہی لیسن بھی ہے بائی دا وے اس صورت میں بھی، کہ تقدیر اقبال فرماتے ہیں کہ جو لکھی ہوئی ہے وہ بالکل ایسے ہی ہوگا، تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا، لیکن دس از ناٹ سم تھنگ بٹ یو ہیو ٹو ڈو۔ مطلب تقدیر میں اگر آپ کو اول تو ہے کہ تقدیر کے بارے میں آپ کو بتایا نہیں گیا، ٹھیک ہے، آپ کو جو بتایا گیا ہے اقبال فرماتے ہیں شریعت کے بارے میں بتایا گیا، شریعت کا حکم کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے کہ اللہ کو غالب، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ جب تقدیر آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، یعنی جو تکوینی پلین پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ ابھی فی الحال تو غالب نہیں ہوگا دین، ٹھیک ہے، تو اب آپ تقدیر کے جو تقدیر کا پیغام ہے اس کو سن کے اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے، یا شریعت کے حکم کو دیکھ کے آپ اسٹریٹجی بنائیں گے؟ تو اقبال فرماتے ہیں کہ تقدیر ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی ہے، لکھا ہوا ہے بالکل ہم ایمان رکھتے ہیں ویسا ہی ہوگا، لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو اس، کیونکہ ہم نے فالو نہیں کرنا تقدیر کو۔ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، ہم سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں بس۔ مطلب سادہ مثال سے میں سمجھا دیتا ہوں کہ یار آپ کسی کا بیٹا جو ہے، بچہ جو ہے بالغ ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، اچھا اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے، تقدیر کا یہی فیصلہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن کیا ہم یہ کہیں یار اللہ کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھے گا تو مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تو پھر ہم گناہ گار ہوں گے۔ ہمیں شریعت کا حکم دیا کہ مار کے پڑھاؤ، یعنی وی ول بی گوئنگ اگینسٹ تقدیر ٹو انشور اٹ، اینڈ میں ہوگا وہی جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ مطلب تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے نماز نہیں پڑھے گا میرا بیٹا تو نماز نہیں پڑھے گا، لیکن میں نے مسلسل اس کے خلاف کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو تقدیر کا اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہم نے، یہ ہمارے لیے ارریلیونٹ ہے، ہمارے لیے شریعت میٹر کرتی ہے۔ ہاں فرشتوں کے لیے تقدیر میٹر کرتی ہے، ان کو تقدیر کا حکم نافذ کرنے کے لیے ہی معمور کیا گیا ہے، شریعت ان کے اوپر اپلائی نہیں کرتی ہے، لیکن میرے اور آپ پہ تو شریعت اپلائی کرتی ہے، تقدیر اپلائی نہیں کرتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا چینج ہے، اتنا بڑا پیراڈائم شفٹ ہے مائنڈ سیٹ کا۔ دا مومنٹ یو اسٹارٹ تھنکنگ آن دیز لائنز، آپ کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے مطلب تقدیر ہمیں نہیں بتائے گی اور شریعت بتائی گئی ہے۔ ایگزیکٹلی یہی وجہ ہے، ہمیں تقدیر بتایا نہیں گیا بھائی، تو اس لیے ہم مکلف ہی نہیں ہیں اس کے، یعنی اللہ ہم سے یہ پوچھے گا تقدیر کو فالو کیا کہ نہیں کیا، بھائی ہم سیدھا سیدھا جواب اللہ کو دے سکتے ہیں، اگر الماظ اللہ ایسی بات ہو، بڑی بات ہے، اللہ کوئی غلط سوال تھوڑی پوچھیں گے نا، لیکن اللہ اگر ہم سے اگر پوچھتے ہیں تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں تقدیر تھوڑی بتائی تھی، تو ہم کیسے فالو کرتے اس کو؟ ہاں شریعت بتائی تھی، شریعت کو فالو کرنا ہمارا کام ہے۔ تو ایک پہلے فرسٹ ایک سطح پہ تو اقبال نے اس مسئلے کو اس طرح حل کر دیا، یہ مسئلہ حل ہو گیا، کلیئر ہو گیا، اس میں کوئی اب تو مسئلہ نہیں رہ گیا، یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، سمجھ آ گیا؟ سر یہ فیٹ اور فری ول والا کویشچن بہت کنفیوز کرتا ہے، مطلب کافی سال کنفیوز کرتا رہا ہے۔ ہم لٹریچر پڑھا ہے نا، تو کافی سال ٹیچرز بھی اس چیز پہ دلائل دیتے رہے ہیں، اور مطلب یہ چیز اس چیز نے بہت کنفیوز کیا ہے۔ دیکھیں نا مطلب کتنا سمپل سا حل ہے اس کا۔ جی جی وہ ایسے کویشچنز کرتے تھے کہ خود ہمارا بھی ایمان جو تھا نا، وہ مطلب ہم حیران پریشان رہ جاتے تھے، اور دل کرتا تھا کہ ہمارے پاس وہاں کوئی جواب ہو، لیکن ہمارے پاس جواب نہیں تھا ہوتا، اور پھر ٹیچرز کو کچھ کہہ بھی نہیں تھے سکتے۔ جی، تو بس یہی مسئلہ ہے، یہ وائرس اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اب کیا کریں اس کا؟ تو اس کا سمپل حل، یعنی ہم بھی ساری زندگی پریشان رہے جب تک اقبال کو یہ نہیں سمجھا تھا، جب سمجھا تو پتہ چلا یار یہ تو بڑا سمپل سا مسئلہ تھا، اتنا بڑا جو کمپلیٹ کر کے رکھ دیا۔ اچھا ایک سطح پہ تو یہ بات کلیئر ہے، ٹھیک ہے جی، ایک سطح پہ تو اللہ، پھر اقبال اس سے ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں وہ تو مائنڈ بوگلنگ، مطلب وہ جب سمجھ میں آتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یار ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ کتنا بڑا وائرس ہے جو کہ ہمیں ہمارے پوٹینشیل کو جو ہے وہ تباہ کر دیا اس نے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ رہی بات تقدیر، ہمارا ایمان ہے کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا، ایسا ہی ہے نا، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس کو ہم انکار نہیں کرتے۔
لیکن اقبال فرماتے ہیں کہ یار یہ تقدیر جو ہے یہ کوئی اللہ تعالیٰ پر بائنڈنگ ہے؟ ہاں جی، سوال ہے نا کہ کیا تقدیر اللہ پر بائنڈنگ ہے؟ نہیں سر، بائنڈنگ نہیں ہے۔ نہیں، تقدیر اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ہی تقدیر لکھی ہے۔ تو مسلمان کے پاس، مرد مومن کے پاس تو دعا کا ہتھیار ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ میری تقدیر تبدیل کر دے، ختم بات۔ تقدیر تو گئی بھئی، تقدیر تو پھر حیثیت ہی کوئی نہیں، تقدیر کی رہ گئی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تقدیر کو چینج کر دے، ٹھیک ہے؟ اس لیے تو اقبال فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بھئی تو تقدیر، تو بتا کیا کرنا ہے، وہ تقدیر اس کے مطابق لکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تقدیر کے پابند نہیں ہیں، ہم پابند ہیں، اور اللہ تقدیر کو چینج کر سکتے ہیں۔ اور اس کی جو دلیل ہے وہ اگلی صورت میں سورہ رعد میں آ جاتی ہے، اور یہ اس آیت نے جس طرح بالکل جو ہے کانسیپٹ ہی چینج کر کے رکھ دیا کہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جس کو چاہے باقی رکھے، جس کو چاہے تبدیل کر دے، اسی کے پاس ام الکتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا تقدیر کا۔ یہ جو سارا تقدیر کے مطلب پابندی کر کر کے بیڑا غرق ہوا ہمارا، بھئی نہ تو ہم سے پوچھا جائے گا، نہ ہمیں بتایا گیا ہے، ہم نے کہاں سے فالو کرنا ہے تقدیر کو۔ اور رہی بات تقدیر، جو کہ جس کو ہمیں پتہ ہے کہ جو لکھا ہوگا وہی ہوگا، جب وہ بھی تبدیل ہو سکتی ہے تو پھر یار مرد مومن کا پوٹینشیل کتنا زیادہ ہے، اسے کوئی چیز لمٹ نہیں کر سکتی۔ ہمیں اپنے ہائر آبجیکٹو تک پہنچنے میں کوئی چیز لمٹ کر سکتی ہے تو وہ تقدیر ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بڑی، اس سے بڑی تو کوئی چیز ہے نہیں نا، کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور جب وہ بھی ہم تبدیل کروا سکتے ہیں تو پھر کیا چیز ہے جو ہمیں روکنے والی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا، اور یہ کہاں سے لیسن ملتا ہے؟ جب یعقوب علیہ السلام، کیونکہ ان کو تقدیر کے معاملہ سمجھ آ جاتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا کہ آنے والے واقعات کا پہلے سے پتہ چل جاتا تھا ان کو، یعنی ان کو تقدیر کا پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ انہوں نے تدبیر کی، کیونکہ شریعت میں کیا ہے کہ تدبیر پھر بھی آپ نے کرنی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے اس علم کو جانتے تھے، اس لیے ہی نیو کہ یار تدبیر پھر بھی کرنی ہے، یہ بندوں کہ تقدیر ہمارے خلاف ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ موسٹ آف دا ٹائم ہم تقدیر کے خلاف کام کرتے ہیں، وی آر فائٹنگ اگینسٹ تقدیر۔ اور بڑا خوبصورت ہے ان کا وہ ایک فارسی کا وہ مصرع ہے جس سے سمجھ میں آیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ جہاد کا کانسیپٹ اور یہ تقدیر کا کانسیپٹ، کہ نقش حق را ہم بامر حق شکن برز جاج دوست سنگ دوست زن۔ وہ کہتے ہیں یار دوست کا آئینہ ہے، میرے دوست کا مرر ہے، اور دوست میرے ہاتھ میں پتھر دے کے کہتا ہے توڑ دو، تو پھر مجھے کیا مسئلہ، توڑ دو مطلب یہ سارا سسٹم، نظام، سارا کچھ اللہ کا، اللہ کی تقدیر ہے، لیکن اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اس کو توڑ کے میرا دین غالب کرو اس کے اوپر، تو توڑ دو، پھر تمہیں کیا مسئلہ، اللہ کا حکم آ گیا۔ تقدیر کی کیا حیثیت رہے گی تقدیر کی؟ تو اس کو سمجھنا جو ہے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ سر، نفس اور روح میں کیا فرق ہے؟ نفس تو دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا، کہ ایک تو نفس انسانی ہے، نفس انسانی میں کئی نفوس ہیں، اس میں نفس شعوری بھی ہے، نفس روحانی بھی ہے، نفس حیوانی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اس معنوں میں نفس، ایک نفس انسانی ایک آرگینک ہول ہے۔ دوسرا جو نفس استعمال ہوتا ہے وہ عام طور پہ نفس حیوانی کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے، کہ نفس جو ہے وہ حیوانی یعنی چیزیں، جو ہمارا جسم ہے، جسد ہے، یہ نفس ہے، یا پھر نفس جو ہے شعور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہ جو ہمارا شعور ہے وہ نفس ہے۔ تو اس کے ڈپینڈ نہیں، خالی نفس کوئی چیز نہیں ہے، نفس کے ساتھ کوئی چیز آپ کو ڈالنی پڑے گی۔ یہ کیوں سے نفس حیوانی کی بات ہو رہی ہے، نفس روحانی کی بات ہو رہی ہے، یا نفس شعوری کی بات ہو رہی ہے؟ اور جب ہم نفس انسانی کہتے ہیں تو اس میں یہ سارے نفوس جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں
یہ کلیئر ہو گیا تو بس آخر میں بس یہی ہے کہ لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو میں نے بتایا تھا کہ یہ اصل قصص ہے، اس سے بہتر قصہ ہو نہیں سکتا. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہترین ناولز، بہترین جو ہے سٹوریز، بہترین موویز یا ڈراماز جو ہیں، ان کے اندر جو فیچرز ہیں اس سے بڑھ کر اس کے اندر فیچرز موجود ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اچھی مووی، جو یادگار مووی ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ جس کے اندر ایک سٹارٹنگ جو ہے نا بڑی گریپنگ سٹارٹنگ ہو. تو آپ دیکھتے ہیں کہ سٹارٹ میں بڑا عجیب سا خواب ہے، وہ ہمیں گرپ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک کلیئر کٹ جو ہے کلائمیکس ہونا چاہیے. اب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں جہاں سے وہ سٹوری کا آغاز ہوا، کلائمیکس بھی وہاں پہ ہوتا ہے، اس خواب کی تعبیر پہ اس کا کلائمیکس ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ناولز ہوتے ہیں ان میں ایک انسانی جذبہ جو ہے فوکس میں. جیسے فار ایگزامپل کئی موویز بنتی ہیں وینجینس کے اوپر، کئی موویز بنتی ہیں لو کے اوپر، کئی موویز بنتی ہیں لسٹ کے اوپر، کئی موویز بنتی ہیں جو ہے اچھے جذبات کو دیکھتے آنیسٹی کے اوپر، مطلب جی جی جو ہے وفاداری کے اوپر، جو ہے یہ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ آنر کے اوپر. اچھا، اس سارے جذبات جو ہیومن ایموشنز ہیں، چاہے وہ گڈ ہیں بیڈ ہیں، وہ سارے اس کے اندر آپ دیکھیں گے اس کے ایکسپریشن موجود ہیں. لسٹ، لو، جو ہے اس میں انتقام، وینجینس، مطلب آپ یو نیم اٹ. تو یعنی یہ ماسٹر پیس ہے اگر آپ اس کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ یعنی دنیا میں شاید ہی کوئی مووی یا ایسا ڈرامہ یا کوئی ناول ہو جس میں اس طریقے سے اتنے رینج آف ایموشنز جو ہیں ان کو جو ہے پکچرائز کیا گیا ہو، یا اس کو اس میں جو ہے کام میں لایا گیا ہو. حسد، نفرت، تکبر، ہمت، خوف، شہوت، فریب، سازش، انتقام، یہ سب اس کے گڈ ایموشنز میں صبر، وفاداری، دیانتداری، بہادری، پاکیزگی، ہمدردی، معافی، یہ سارے جذبات آپ کو اس کے اندر ملیں گے. پھر پلاٹ بہت پاورفل پلاٹ ہوتا ہے اچھی موویز اور اچھے ڈراماز کا. تو اس کا پلاٹ بڑا پاورفل ہے، کئی سالوں پر محیط ہے اور ملٹیپل ڈیسٹینیشنز ہیں جس میں یہ پلاٹ جو ہے پھیلا ہوا ہے. پھر ایک ڈیولپ سٹرکچر ہوتا ہے، اچھی مووی، اچھے ڈرامے کا ایک ڈیولپ سٹرکچر ہوتا ہے. اس کا اتنا زبردست سٹرکچر ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح طرح گنیں تو 28 سینز بنتے ہیں. یعنی آپ ان کو اگر پکچرائز کرنا چاہیں تو 28 سینز جو ہیں آپ پکچرائز کر سکتے ہیں، اور ایک کے بعد دوسرے سین کی جو ٹرانزیشن ہے بڑی اسموتھ ہے. اگین فیچر آف اے گریٹ پیس آف لٹریچر. کریکٹرز اسٹرانگ کریکٹرز ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے زبردست کریکٹرز ہیں، مختلف قسم کے کریکٹرز ہیں. اس میں یوسف علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، ان کے بھائی ہیں، زلیخا ہے، عزیز مصر ہے، بادشاہ ہے. اچھا، ہر کریکٹر جو ہے وہ ڈسٹنکٹیولی اس کا پورا خاکہ آپ کے ذہن میں بنتا ہے، اور بڑے اکانومی آف ورڈز، بہت کم ورڈز استعمال کر کے اس پورا خاکہ بنا دیا گیا. تو ایک ایک کریکٹر نکھر کے کھل کے سامنے آ جاتا ہے اس میں. پھر اسٹرانگ ڈائلاگز ہوتے ہیں، جو اسٹرینتھ ہوتی ہے کسی بھی پیس آف لٹریچر یا اس طرح کی اسٹوری یا ناول کا. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بڑے اسٹرانگ ڈائلاگز ہیں. یعقوب کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے مکالمہ، پھر یعقوب علیہ السلام کے مکالمے بیٹوں کے ساتھ، پھر زلیخا اور یوسف کا واقعہ ہے، پھر یوسف اور جیل کے ساتھیوں کا مکالمہ ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. پھر ایک اور جو بڑی زبردست چیز ہے، یہ تو کمال ہے، کہ ٹینشنز کریٹ کرنی ہوتی ہیں. آپ نے ہک اپ کرنا ہے نا آڈینس کو، تو آپ نے ٹینشنز کریٹ کرنی ہے، اور پھر ان ٹینشنز کی ریزولوشن ہوتی ہے. اچھا، عام طور پہ جو اصول ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ انوولوشن اینڈ ایوولوشن ان ریورس. یعنی ٹینشنز جس سیکوینس سے کریٹ ہوں، اس کی جو ریزولوشن ہے اس کے ریورس آرڈر میں ہونی چاہیے. کمال طریقے سے اس کا استعمال کیا گیا. دیکھیں، یوسف علیہ السلام کا خواب، پہلی ٹینشن کریٹ ہوتی ہے. بھائیوں کا یوسف کے خلاف اقدام کرنا، دوسری ٹینشن کریٹ ہوتی ہے کہ کیا بنے گا نا، یوسف کا کیا بنے گا. تیسری ٹینشن کب قریب ہوتی ہے؟ زلیخا کا یوسف کو پھسلانے کی کوشش کرنا، یہ تیسری ٹینشن. ٹینشن کا مطلب ہوتا ہے کہ یار آؤٹ کم سمجھ نہیں آتا کیا ہوگا. دیگر عورتوں کی کوششیں شروع ہو جانا، یہ چوتھی ٹینشن. یوسف کا جیل میں ڈالا جانا، پانچویں ٹینشن. جیل سے نکلیں کیا ہوگا، اور بادشاہ کا خواب، اگین آؤٹ کم کیا ہوگا. ٹینشن کریٹ ہوئی. اس کی ریزولوشن میں سب سے پہلے لاسٹ ٹینشن جو ہے بادشاہ کے خواب کی ریزولوشن ہوتی ہے، اس کی تعبیر سامنے آتی ہے. پھر یوسف کا رہا ہوتے ہیں. اس کے بعد عورتوں کا اعتراف جرم ہے، عورتوں کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. پھر زلیخا کا مسئلہ حل ہوتا ہے. پھر بھائیوں کا یوسف کو معاف کر دینا، اور پھر آخر میں خواب کی تعبیر. پہلی ٹینشن تھی، اس کا اینڈ میں اس کی تعبیر آتی ہے اور ایک کلائمیکس کریٹ ہوتا ہے. امیزنگ. پورا آپ کو اس میں نظر آتا ہے.
سیٹسفائنگ اینڈنگ ہوتی ہے، ہر کسی کو اپنا ڈیو مل چکا ہے، ایک اچھی اینڈنگ ہے سب کے لیے. اینڈ اسٹرانگ اوور آل تھیمس، کیسی کیسی تھیمس ڈسکس ہوئی ہیں، تقدیر اور تدبیر کا مسئلہ، ایک نالج از پاور اگر ہم اس کی تھیم رکھیں وہ بھی اس میں کور ہوتا ہے، اسٹرینتھ آف کریکٹر اس کے اندر کور ہوتا ہے. مطلب بڑی بڑی اسٹرانگ تھیمس کے جو اس کے اندر کور ہوتے ہیں. ایون کہ جو ہے اہل کتاب کی جو جو اہل کتاب نے تعریفات کی تھی اپنی کتابوں میں، ان کو کریکٹ کیا گیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ احسن احسن القصص ایسے ہی نہیں ہے یہ بالکل. اس میں یہ تو ایک چھوٹا سا انالیسس ہے، اگین اس میں ڈیپ میں جائیں گے تو اور بہت کچھ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو جی 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 بالکل. جب والد ملتے ہیں اپنے بیٹے کو، اسٹرانگ ایموشنس، ایسے سینز جو کہ واقعی آپ کی آنکھوں میں آنسو لے کے آ رہے ہیں، تو یعنی اٹس اے ماسٹر پیس. بہت زبردست یہ قصہ ہے. اگین یہ تو چھوٹا سا انالیسس ہے، اس میں اور انالیسس کریں گے تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. تو ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہی اس کو رکھتے ہیں. انشاءاللہ پھر کل پھر انشاءاللہ باقی کو جو ہے سر سو. ایک لاسٹ کوشچن. جی جی ایک لاسٹ کوشچن جی 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 سر، یہ جو سافٹ میڈیا آج کل جتنا انفلوئنس، موویز، ڈراماز، بکس جو ہے، جتنا بھی لٹریچر ہے، یہ جتنا افیکٹ ڈال رہے ہیں آئیڈیولوجیز پہ، مطلب آئیڈیاز بلڈ کر رہے ہیں یہ لوگ، تو انہیں ہم اپنے ہاتھ میں کیسے لے سکتے ہیں، یہ جو سافٹ میڈیا ہے ہمارے پاس؟ جی. اس میں تو بات وہی ہے کہ ہمیں بھی اس کے مقابلے پہ کرنا ہوگا نا. یہ ہمارے پاس اچھے ناول نگار ہونے چاہیے، اچھے سٹوری رائٹرز ہونے چاہیے. مطلب جو بھی حلال جتنے بھی فارمز آف لٹریچر ہیں، ان سب کے ایکسپرٹیز ہمارے پاس ایکسپرٹس ہونے چاہیے، اور اچھے پوئٹس ہونے چاہیے ہمارے پاس. لیکن آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے تو اور کون تھا جو کہ ان سارے مسائل کا حل پیش کرتا. علامہ اقبال کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو شاعر اور جو ادیب ہوتا ہے اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کسی قوم کی فیبرک تک جو ہے وہ نظریے کو پہنچا سکتا ہے. ایک بات آپ عام سے الفاظ میں کہتے ہیں، اور ایک پوئٹ جو ہے اس کو ایک اس انداز میں کرتا ہے کہ آپ کی بات شاید 2-3 لوگوں تک پہنچے، اس کی بات لاکھوں لوگوں کے دلوں میں پہنچ جائے. تو یہ ہے اسٹرینگتھ ہے نا اس کی. تو ہم نے اصل میں کوئی کام، ہم موویز پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر ذری بات ہے بہت سے پھر ایشوز ہیں اسلامکلی. ٹھیک ہے. لیکن باقی جو پیسز ہیں، فارمز ہیں، ان کے اوپر تو بہت زیادہ کام کیا جا سکتا ہے. ابھی کوشش ہوئی ہے، جیسے عمر سیریز ہے. ٹھیک ہے. بڑی اچھی کوشش ہے کہ پوری عمر خطاب کی جو سیرت ہے وہ اس میں آ گئی ہے. اگین میں تو کہتا ہوں، اب جتنے بھی نوجوان لوگ ہیں ان سے کہتا ہوں بھائی سیرت کی کتاب بعد میں پڑھو، عمر سیریز پہلے دیکھو. ٹھیک ہے. تو اب اس میں بھی کچھ مسئلے ہیں. ٹھیک ہے. وہ علماء کی طرف سے اعتراضات ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی اسٹرینتھ کتنی زیادہ ہے، وہ اتنا زبردست، وہ اس کی پکچرائزیشن ہے، پوری سیرت اس میں آ گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر سارے بڑے بڑے واقعات. تو جو ہے میرے بچوں نے تو خیر تقریباً چار چار 5-5 دفعہ دیکھی، اور اب ان کو یہ فائدہ ہے کہ ان کو سارے واقعات یاد ہیں. مطلب اب وہ چاہے پڑھ کے ان کو یاد نہ ہوتے، ان کو پتہ ہے عمر الخطاب کے زمانے کے جتنے بڑے واقعات ہیں اس میں پکچرائز ہوئے ہیں. تو یہ بہت زبردست کاوش ہے. اس طرح کی کاوشیں اور بھی ہونی چاہیے. میری بات اگر ہم نے نظریات کو انجیکٹ کرنا ہے اپنی قوم کے اندر، تو یہ ضروری ہے. اچھا، اس میں اگین کمپیٹنسی سے ریلیٹڈ میرا ہوگا ایک کوشچن. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی تعریف کی ہے کہ آپ جو ہو اللہ کی تلوار ہو، تو جی 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 اس کے پیچھے بھی کمپیٹنسی کو ہی بیسیکلی پریز کیا جا رہا ہے کہ ان میں یہ کمپیٹنسی ہے، کہ اس کو ایسے ہی بولنا ٹھیک؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں، مسلمان کمپیٹنٹ ہوتا ہے، بغیر کمپیٹنسی کے ادھر دنیا آپ کو نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. تو اس بات کو اچھی طرح ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ صرف ایمان کی بیس پہ آپ کو دنیا میں، یعنی آپ کا ایمان بڑا اسٹرانگ ہے تو آپ کو دنیا میں قیادت نہیں ملے گی. وہ جو اقبال فرماتے ہیں نا، خدائی اہتمام میں خشک و تر ہے. یہ خشکی و تری کا انتظام کرنے کی کیپبلٹی آپ کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتھارٹی دے گا.
ورنہ پھر آپ سے بہتر اگر کوئی ہے تو اس کو ملے گی، کیونکہ اللہ نے اپنی دنیا کو تباہ تو نہیں کروانا ہے۔ اس دنیا میں اربوں لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ خود امیجن کریں کہ پاکستانیوں کے ہاتھ میں اگر دنیا کی قیادت دے دی جائے تو بڑا غلط نہیں ہو جائے گا؟ تو اس لیے بھئی یہاں فقط سر شاہین کے واسطے ہے کھلا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ یہاں سر شاہین کا ہوگا تو کھلا رکھا جائے گا، پہلے کیپبلٹی بلڈ کرنی پڑے گی نا۔ تو اس امت کے اندر کیپبلٹی جو ہے بھی تو تب بھی وائرس لگا ہوا ہے، مطلب ہے نا کہ ایک سے ایک بڑھ کے لوگ موجود ہیں، زبردست قسم کے کیپبل لوگ ہیں، لیکن یا تو وہ کھڑے رہنا ہے یا ان کو وائرس لگا ہوا ہے۔ جو میں وائرسز کی بات کرتا ہوں، وائرس لگ کے وہ سڑ رہے ہیں بس۔ تو ان کو بھی ظاہری بات ہے اکٹھا کرنا، ان کو ان کی جو پوزیشنز ہیں وہ ان کو سمجھانا اور پھر ان کو ان کی پوزیشن تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ وردی لیڈرز جو ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جو امانتیں ہیں وہ اہل لوگوں کے پاس ہونی چاہیے۔ تو جو اہل بندہ ہے وہ اگر اس جگہ پہ نہیں بیٹھا ہوا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو وہاں پہ بٹھانا ہے، دھن دا چینج وڈ اکر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ تو یہ سارا مسئلہ ہے۔ جی بالکل، یہ جو عمران خان کی، جہاں ہمارا ان سے بہت سا اختلاف ہے، لیکن یہ بہت زبردست موو تھی۔ کرتورل جو تھا، آپ دیکھیں نا، ایک ڈرامہ ہے، لیکن اس نے ایک مائنڈ سیٹ تو دیا، ہماری تاریخ سے ہمیں کنیکٹ کیا، یعنی خاص طور پہ اسلامک آئیڈینٹی کے حوالے سے یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اس نے واقعی ایک بڑی چینج برپا کیا ہے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، جیسے کسی زمانے میں نسیم حجازی نے کام کیا تھا۔ ہمارے زمانے میں نسیم حجازی جو ہیں، ہماری بیڈ سائڈ بک ہوتی تھی، اور کتنا مزہ آتا تھا، آپ تاریخ بک پڑھ کے جناب نیند آ جاتی تھی، نسیم حجازی کے ناول پڑھتے ہوئے مزہ آتا تھا، اور جناب انجوائے کرتے تھے آپ۔ لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اسلامک آئیڈینٹی ہماری جو ہے پریزرو ہوئی۔ تو یہ بالکل، یہ عمران خان کے جہاں پہ بہت سی غلط چیزیں بھی ہیں، ان سے ہمارا اختلاف بھی ہے، لیکن یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے، یقیناً ہمیں ماننا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور واقعی سیکولرس کو بہت تکلیف ہے، ابھی بھی بہت تکلیف ہے۔ چلیں جی، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔